مرحلہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وہ علی تک پہنچ ہی نہیں سکتا جو متقی نہ ہو۔ تقوی کی بہترین تصویر مولائیت ہے۔ غور کیا؟ تقوی کی بہترین تصویر ہے کہ کوئی مولا علی کے دروازے پر آ جائے۔ اس سے زیادہ جو ہے وہ بے تقوائی اور عدم پرہیزگاری اور لاپرواہی اور کیا ہوگی کہ مولا علی کے ہوتے ہوئے کسی اور کے دروازے پہ میں چلا جاؤں۔ اس سے زیادہ تقوی سے دوری اور کیا ہوگی؟ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ علی سے محبت کی جائے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ اہل بیت سے تعلق کو گہرا کیا جائے۔ لہٰذا متقی ہو گئے ہو تو آپ وسیلے کو تلاش کرو۔ بنانے کی اجازت نہیں ہے تمہیں، تلاش کرنے کا حکم ہے۔ وَاجْعَلُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ نہیں ہے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ہے۔ وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ تلاش کرو۔ تلاش اسے کیا جاتا ہے جو پہلے سے ہو۔ جی موجود ہے اسے ڈھونڈو، اور ہم تمہیں ڈھونڈنے کے تمہاری رہنمائی کر رہے ہیں۔ آپ میں سے کچھ ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، کچھ اساتذہ بیٹھے ہوں گے، جی بچے کا آپ کو پتا ہے کہ یہ ذہین ہے، سارے سال اس نے محنت کی ہے، اس وقت پیپر میں مشکل میں آ گیا ہے، اور آپ امتحان لینے کے لیے امتحان گاہ میں موجود ہیں۔ آپ کا اپنا شاگرد ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ ذہین ہے، یہ محنتی ہے، یہ سب سے زیادہ جانتا ہے، مگر اس وقت کسی مشکل میں ہے، الجھ رہا ہے۔ تو استاد جو ہے وہ پیپر لیتے وقت، امتحان لیتے وقت کہتا ہے بیٹا سوال کو دوبارہ پڑھو۔ اب وہ بتا نہیں رہا ہوتا، جی بیٹا سوال دوبارہ پڑھو، دیکھو سوال میں ہی جواب ہے، اب یہ نقل نہیں کروا رہا، اس کی عقل کو ہوشیار کر رہا ہے۔ جی وہ اسے ہوشیار کر رہا ہے، ہوشیار، ہوش سمجھو، سنبھالو، توجہ کرو، تمہارے سامنے ہے سوال کا جواب۔ اب جیسے ہی آپ نے اشارہ دیا نا کہ اسی سوال میں جواب ہے، فوراً اس کے چہرے پہ ایک بشاشت، اس کے چہرے پہ ایک رونق سے آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی توجہ ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے نقل نہیں کروائی، یہی کام کچھ اللہ کہہ رہا ہے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، وسیلہ تلاش کرو۔ تلاش کرنے کی جب ذمہ داری ہمیں دے دی گئی تھی تو پھر یہ کیوں کہا اللہ نے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ یہ ہماری ہوش کو بیدار کر رہا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی جب کہہ دیا تھا کہ وسیلہ تلاش کرو تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ؟ پھر یہ کیوں کہا گیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر سے پوچھو؟ یہ سارے اشارے دیے جا رہے ہیں تاکہ ہماری توجہ ہو جائے کہ وہ کون ہے وسیلہ جسے تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر یہ ایک ہی نہ ہو، مختلف ہو، یعنی اہل ذکر علیحدہ ہو، صادقین علیحدہ ہو، جی وسیلہ علیحدہ ہو، اور اولی الامر علیحدہ ہو، یہ جتنے بھی جن کی طرف اللہ نے ہمیں اشارے دیے ہیں کہ ان کی طرف توجہ کرو، ان کی طرف توجہ کرو، یہ اگر علیحدہ علیحدہ ہوں تو ایک فلسفے کی زبان میں ایک مشکل سامنے آ جائے گی، یعنی ایک مشکل ہے جسے فلسفے میں کہتے ہیں تکلیف ما لا یطاق، ایک ایسی ذمہ داری جس کی طاقت نہیں ہے، ایک ایسی ذمہ داری کی ادائیگی جس کو ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ مجھے کہا جا رہا ہے کہ پوچھو ان سے جو اہل ذکر ہیں، اب میں چلا گیا اہل ذکر کو ڈھونڈنے کے لیے، کوئی اور ہوئے وہ، پھر کہا گیا اطاعت کرو اولی الامر کی، وہ کوئی اور ہوئے، پھر کہا گیا کہ ہو جاؤ سچوں کے ساتھ، وہ کوئی اور ہوئے، تو میں کس کس کے ساتھ رہوں گا؟ تو یہ جتنے بھی عنوانات ہیں ان سب کو ایک ہی ہونا چاہیے۔ اور پھر جو اہل دل ہوتے ہیں وہ تو بڑھ کے پوچھ لیتے ہیں یا اللہ تو نام کیوں نہیں بتا دیتا؟ تو آواز آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، میں نے اہل بیت کو ہر طہارت سے مزین کیا ہے اور ہر نجاست کو دور رکھا ہے، یہی تو ہے جن کی طرف میں اشارہ کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اے صاحبان ایمان تقوی کے بعد وسیلے کو تلاش کرو۔ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔